الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول يا ليتني قدمت لحياتي وہ کہے گا اے کاش میں اپنی زندگی کے لیے پیشگی کچھ بھیج دیا ہوتا۔ یہ ایک ایسے انسان کا تذکرہ ہے جو آج دنیا کی زندگی پا کر کے غفلت کا شکار ہے اور آخرت کی فکر اس کو نہیں ہے، بلکہ یوں ہی اپنی زندگی کا حصہ لہو و لعب میں گزارتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے اس کو وہ فالو نہیں کر رہا ہے، بلکہ یوں ہی لاپرواہ اپنی زندگی کے وہ ایام گزار رہا ہے جو انتہائی قیمتی ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے آخرت کی تیاری کے لیے حکم دیا ہے کہ بندہ یہاں جو کچھ موقع ملا ہے وہ آخرت کے لیے تیار کرے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی ٹمپریری ہے، موقت ہے۔ جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور اگر ایک انسان نے آج تدبر سے کام نہیں لیا، غور و فکر سے کام نہیں لیا، اپنی آخرت کے تعلق سے فکر مند نہیں ہوا، تو کل قیامت کو اس طرح اس کو پچھتانا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کہ کاش کہ میں اس زندگی کے لیے کچھ وہاں دنیا میں جو تھا کچھ بھیج دیا ہوتا تو میرے لیے فائدہ مند ہوگا۔ حالانکہ یہ کہنا اس کا کچھ بھی اس کے لیے سود مند نہیں ہوگا اور نہ فائدہ پہنچائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ بجگہ آخرت کے تعلق سے یاد دلایا ہے اور ایک انسان کو متنبہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا دوسرے مقام پر وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ آخرت کا جو حصہ ہے اس کو تم حاصل کرو، اور اس طرح دنیا کا حصہ تم بھولو نہیں، بلکہ آخرت پر تمہارا فوکس ہونا چاہیے کہ آخرت ہی ہماری آخری منزل ہے، اور جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی اس میں ہم کو اپنا پورا وقت گزارنا پڑے گا، وہاں موت نہیں ہوگی بلکہ سراپا زندگی ہی زندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو موقع دیا ہے ہم اس کو سمجھیں اور اس کو غنیمت سمجھیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں تاکہ ہماری آخرت بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔